اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہم کریں گے سورہ نساء، اس کی آیات 6 سے لے کر 10 تک دیکھیں گے۔ ترجمہ اس کا ہم لوگ دیکھتے ہیں پہلے آیا نمبر 6۔ وابتلو جو ہوتا ہے یہ آزمانے کو کہتے ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی اس کو دیکھا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جب اس میں کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ البتہ ہم ضرور آزمائیں گے، تو اسی سے ہے یہ کہ آزماتے رہو الیتاما، یتیموں کو، حتی یہاں تک کہ اذا جب بلغا پہنچ جانے کو کہتے ہیں۔ تو پھر کیا معنی ہوا؟ اذا جب بلغو وہ پہنچیں، کون پہنچے؟ پیچھے دیکھیں یتیموں کی بات ہو رہی ہے، یتیم وہ پہنچیں النکاح، نکاح کی عمر کو، فَإِن پس اگر یا پھر اگر آنستم محسوس کرو، تم ہے اینڈ پہ تو اس کو ہم ویسے ہی لکھیں گے تم، محسوس کرو یا دیکھو دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ منہم ان میں، رشدن رشد سمجھ بوجھ، پختگی بھی کہتے ہیں، جو میچورٹی ہوتی ہے نا، میچور ایج، دماغ عقل جو انسان کی جب صحیح آ جاتی ہے، اس کو صحیح فیصلے کی قوت آ جاتی ہے، اس کو رشد کہتے ہیں۔ فدفعوا تو حوالے کر دو، الیہم ان کے، اموالہم اموال یعنی کہ مال، ہم ان کے، اور لا نہیں، تأکلوہا تم کھاؤ اسے، اسرافن اسراف سے، حد سے بڑھ جانا۔ اسراف کہتے ہیں نا چیزوں میں بہت زیادتی کرنا، یعنی کہ کوئی چیز جب کم میں آپ کا گزارا ہو سکتا تھا لیکن آپ اس کے باوجود بھی زیادہ اس میں کریں، دکھاوا بھی بہت زیادہ، جیسے آپ تھوڑے میں کام کر سکتے تھے لیکن آپ نے جان بوجھ کے زیادہ میں کیا، تو اسراف جو ہوتا ہے بہت زیادہ اڑانا۔ وبدارن اور جلد بازی، ان یہ کہ یکبرو بڑے ہو جائیں وہ، اور من جو کانا ہو غنین غنی یعنی کہ مالدار، فلیستعفف فا شروع میں ہے تو معنی کریں گے پس، لام کے اوپر سکون جب آتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لام پہ جب سکون آتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں چاہنے کے، پس چاہیے کہ، آگے کیا پھر اس کا آئے گا باقی معنی؟ پرہیز کریں۔ یستعفف کے معنی ہوتے ہیں پرہیز کرنا، پس چاہیے کہ پرہیز کریں، اور من جو کانا ہو فقیرن فقیر غریب، فلیأکل پس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف دستور کے مطابق۔ معروف کہتے ہیں جیسے ایک سوسائٹی کا نارم جو ہوتا ہے، مناسب طور پہ، جس کو کوئی بھی دیکھ کے برا نہ کہے، ہر کوئی اس کو یہ دیکھ کے یہی کہیں کہ ہاں یہ اچھا ہے، اسی لیے ہم اس کو پھر کہتے ہیں معروف طریقے سے، کہ جو ایک سوسائٹی کا نارم ہے اس طریقے سے۔ فَإِذَا پھر جب، دفعتم تم حوالے کرنے لگو، الیہم طرف ان کی، اموالہم مال ان کے، فاشہدوا تو گواہ کر لیا کرو، علیہم ان پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، حسیبا حساب لینے والا۔ ایک آپ کو میں امپورٹنٹ چیز یہاں پہ بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیے، ابھی ہم نے یہ پڑھا نا علیہم عین کے ساتھ، فاشہدوا علیہم، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں اوپر،
ہم ان کے، تو علیہم ان پر. اب پیچھے جائیں، تھوڑا سا پیچھے اس کو کریں. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ. اب صرف فرق کیا ہے، شروع میں اس کے الف اور آپ کو دوسرے میں عین نظر آ رہا ہے. تو الیہم کا مطلب ہو جائے گا طرف. تو جو الف کے ساتھ ہم لکھتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں طرف، اور جو عین کے ساتھ ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اوپر یا پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آیا نمبر 7. للرجالی، مردوں کے لیے. رجال مرد کو کہتے ہیں، تو شروع میں لام زیر ہے تو اس کے معنی ہوں گے لیے. تو لیے مردوں کے نصیبن، ایک حصہ یا حصہ مقرر، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. مما، دو سے مل کے بنا ہے، من سے اور ما سے. اس میں سے جو ترکا، چھوڑیں. ترکا کہتے ہیں نا اردو میں، ترکا ان کا کیا ترکا، کیا بچا، کیا چیزیں باقی بچی کسی فوت ہو جانے کے بعد، تو وہ ہے یہ ترکا، چھوڑیں. الوالدانی، ماں باپ یا والدین. دو کے لیے آتا ہے، الف نون ہے نا اینڈ پہ، تو یہ ڈوئل کے لیے آتا ہے. والاقربون، اور یہ آتا ہے رشتہ داروں کے لیے. ایسے رشتہ دار، قرابت دار جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار، ان کے لیے آتا ہے یہ. وَلِلنِّسَاءِ، شروع میں دیکھیں پھر کیا ہے، وا تو ہو گیا اور کے لیے. لام ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا للرجالی، اسی طرح للنساء، لیے عورتوں کے. اب دو چیزیں یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتہ چل گئیں کہ آدمیوں کے لیے کیا ہوتا ہے رجال، عورتوں کے لیے نساء. آگے بالکل وہی چیز ہے جو ہم نے اوپر پڑھی ہے. نصیبن، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترکا، چھوڑ دیں، الوالدانی، والدین، والاقربون، اور رشتہ دار. مما، جو، کلا، تھوڑا ہو، منہو، اس میں سے، او یا کثرہ، بہت زیادہ ہو کثرت سے. نصیباً، حصہ، مفروضہ، مقرر کیا ہوا. فرض بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرض کیا ہوا یا مقرر کیا ہوا. آیا نمبر 8. اور اذا، جب، حضرہ، آ جائیں، القسمتہ، تقسیم کے وقت، اولو القربہ، اولو والے کو کہتے ہیں، القربہ قرابت دار، رشتہ دار. والیتامہ، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین. فرزقوہم، پس کیونکہ فا ہے شروع میں تو ہم معنی کریں گے پس، کچھ دے دو، اینڈ پہ ہم ہے، ان کو، منہو، اس میں سے، اور قولو، کہو، لہم، لیے ان کے، قولاً، بات، معروفہ، بھلی. معروف ابھی ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا کہ معروف کا کیا معنی ہوتا ہے کہ بھلی، مناسب، اچھی، جس کو ہر کوئی اچھا کہے. یہاں پر چونکہ بات آ رہی ہے، بات کے لیے آ رہا ہے معروف، تو یعنی کہ اچھی بات. آیا نمبر 9. وَلْيَخْشَى، لام کے اوپر کیا ہے، سکون. تو پھر اب ہم نے آپ کو پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا تھا، لام پہ سکون آتا ہے تو اس کے معنی میں کیا ہونا چاہیے، چاہیے کہ، اور وَلْيَخْشَى، چاہیے کہ ڈریں، الذین، وہ لوگ کہ، لو، اگر، ترکو، چھوڑ جائیں، من سے، خلفہم، خلفہ کہتے ہیں پیچھے کو، اور ہم، اپنے، تو خلفی، ہم، پیچھے، اپنے، ذریتاً، بچے، ضعافاً، ضعافاً کہتے ہیں کمزوروں کو. تو پھر بچے، پیچھے بچوں کی بات آ رہی ہے نا، تو بچے جو ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو اسی لیے ضعافاً، کمزور. خافو، فکر ہو، خوف سے، اردو میں خوف کہتے ہیں نا، تو ڈرتے ہوں.
یا انہیں ڈر ہو، فکر ہو، خوف ہو، علیہم ان پر، فلیتقو، دیکھیں یہاں پہ بہت اچھی پریکٹس ہماری ہو رہی ہے اس چیز کی، فلیتقو پس چاہیے کہ وہ ڈریں، کیونکہ لام کے اوپر سکون ہے، اللہ اللہ سے، ولیقولو اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولاً بات، سدیدہ پختہ یا سیدھی۔ آیا نمبر 10، انا بے شک، الذین جو لوگ، یأکلون کھاتے ہیں، اموالا مال، الیتامہ یتیموں کا، ظلمن ظلم سے یا ناجائز طریقے سے، انما بے شک، یأکلون وہ کھاتے ہیں، فی میں، بطونہم پیٹوں میں اپنے، نارن آگ، وسیصلون و اور سا جب آ جاتا ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ان قریب، اور ان قریب وہ ڈالے جائیں گے، یسلونا کے معنی ہوتے ہیں داخل کرنا، ڈالے جانا، تو پھر یہاں پہ پھر کیا آئے گا، وَسَيَصْلَوْنَ اور وہ ان قریب ڈالے جائیں گے، کس میں، سعیرن دوزخ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ سعیرہ جو ہوتا ہے نا، یہ بیسکلی ہوتا تو جہنم کا ہی ہے، لیکن جہنم میں بھی جو بھڑکتی ہوئی آگ ہوتی ہے اس کو سعیرہ کہتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ چلیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اب ہم اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 6، لمبی آیت ہے تھوڑی، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم کرو، یعنی کہ تم سمجھ بوجھ ان میں دیکھو، تمہیں لگے کہ وہ سمجھ بوجھ والے ہو گئے ہیں، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ضرورت سے زیادہ اور مناسب وقت سے پہلے، اس ارادے سے ان کا مال نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر کہیں اس کا مطالبہ نہ کر لیں، اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو، یعنی کہ غنی ہو، امیر ہو، جو بچوں کی، یتیموں کی جو پرورش کر رہا ہے، اگر وہ خود کھاتا پیتا ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے، اور اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہو، رشتہ دار، وہ خود ہی محتاج ہوں، وہ خود بھی اتنا اس کے پاس وسائل نہ ہوں، غنی نہ ہو، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو بالکل، پھر ایسا بندہ جو ہو وہ لے سکتا ہے، ان کے مال میں سے کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ اب چونکہ وہ غریب ہے وہ کہے چلو سارا ہی ہڑپ کر لوں، میں ٹیک کیئر بھی تو کر رہا ہوں، لیکن دستور کے مطابق صرف اتنا کہ جتنا اس کو بس جو انف ہو، زیادہ نہیں لے سکتے اس میں سے آپ۔ پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ کا کیا مطلب ہے؟ یتیموں کو آزماؤ۔ کیسے آزمائیں؟ اب ان کو ٹیسٹ کریں، انہیں آپ ان کو دیکھیں کہ ان کے اندر اتنی سینس آ گئی ہے، منی مینجمنٹ آ گئی ہے ان میں، کیا وہ منی کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بچوں کے ہاتھ میں بہت سارا پیسہ دے دیتے ہیں ایک دم سے، تو بچے کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو جا کے ادھر ادھر اڑا دے گا، سارا پیسہ ختم کر دے گا۔ اکثر پاکٹ منی بھی جیسے بچوں کو بعض کا بہت زیادہ دے دی جاتی ہے، وہ بچہ کبھی ادھر خرچ کر رہا ہے کبھی ادھر خرچ کر رہا ہے، تو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں خرچے، تو وہ ضائع کر دے گا سارا کا سارا پیسہ۔ تو آپ نے پہلے دیکھنا ہے، اور کس طرح سے پھر آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے اس کو تھوڑا سا مال دے کے دیکھیں کہ وہ اس مال کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔
اور جیسے وہ کسی کام میں کہیں پہ انویسٹ کر لیں یا اس سے کوئی کام کی کوئی چیز لے لیں ایسی کہ جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں اگر ان کو میں پورا کا پورا ان کا مال ہم دے دیں تو یہ بچے ضائع نہیں کریں گے اس کو. تو جب آپ کو لگے کہ ان کے اندر ایسا شعور آ گیا ہے، وہ بچے اس لیول تک پہنچ چکے ہیں، تو پھر آپ یہ مال جو ہے ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ پھر اپنے ایک انڈیپینڈنٹلی خود اچھے طریقے سے زندگی چلا سکیں. لیکن اگر ابھی ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ مینٹل میچورٹی ہوئی نہیں ہے ان کی، آپ مال دے دیں گے تو وہ سارا کا سارا مال ان کا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو جب بچے بالغ ہو جائیں اور تم ان میں رشد پاؤ، یعنی کہ وہ سمجھ بوجھ پاؤ بچوں میں، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو. تو یہاں پر ہمیں 2 کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں کہ آپ نے ان 2 کنڈیشنز کو میٹ کرنے سے پہلے ان کا مال نہیں دینا. ایک کیا کنڈیشن ہے؟ بالغ ہونا، کہ وہ بچہ جو ہے وہ بالغ بھی ہو، یعنی کہ پیوبرٹی ہو چکی ہو اس کی، پھر آپ اس کو دیں گے. اس سے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو پھر ویسے بھی بچے ہوتے ہیں نا، وہ تو بالغ ہی نہیں ہے. تو بالغ ہونا ایک شرط ہے، اور دوسری شرط کیا ہے کہ ان کے اندر سمجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے، سمجھداری ہونی چاہیے. رشد کیا ہوتا ہے؟ رشد وہ عقل جس سے صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل جائے اور انسان اس کو صحیح راستے کو پک کرنا بھی جانے. یہ نہ ہو کہ خالی آپ میں ایک فرق تو پتہ ہے لیکن آپ پک نہیں کر پا رہے. آپ کچھ لوگوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیسیژن پاور اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ان کی، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں فیصلہ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاں ان کو یہ فرق بھی پتہ ہو اور ان کو یہ بھی پتہ ہو کہ ہم نے صحیح راستہ چننا ہے، وہ چن بھی سکیں. وائز جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ وائز ہے، بہت سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے، آگے کی سوچ کے کرتا ہے. اور رائٹلی گائیڈڈ بھی کہتے ہیں اس کو، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا اچھے طریقے سے، کہ وہ اب اپنے اچھے برے کے فرق کو جانتا ہے. ساؤنڈ ججمنٹ آپ کہہ لیں، میچورٹی کہہ لیں، یہ ساری چیزیں رشد کے اندر آ جاتی ہیں. اچھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان پیوبرٹی میں تو آ گیا، اور لیکن پیوبرٹی میں آ کے پیوبرٹی ہو بھی گئی اس کی، اب وہ ٹرانزیشن آگے وہ سارا اس کا ہو گیا پیوبرٹی کا، اب وہ ایڈلٹ میں آ گیا ہے، لیکن ابھی بھی اس میں رشد نہیں ہے. آپ کو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ سمجھداری اس طرح سے نہیں ہوتی. تو یہ اس کے بغیر آپ نہیں دیں گے چاہے پیوبرٹی آ بھی جائے. لیکن اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ نہیں یہ بڑے تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کا جو مینٹل لیول ہے وہ بہت نیچے ہے، بچوں کی طرح ہے، تو پھر بھی آپ ان کو نہیں دیں گے. تو اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی میں رشد نہ ہو اور وہ چاہے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، اولڈ ایج میں پہنچ چکا ہو، پھر بھی اس کے گارڈین جو ہیں اس کو گارڈین کو چاہیے کہ اس کا مال اس کے حوالے نہ کریں. تو رشد جو ہے دس از اے ویری بگ کنڈیشن، کہ اگر وہ بندہ بے شک بلوغت کو بھی پہنچ گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اولڈ ایج میں چلا گیا، لیکن اگر اس میں رشد نہیں ہے تو آپ اس کو مال اس کے ہینڈ اوور نہیں کریں گے. اسی طرح اگر کوئی مجنون ہے، کوئی بیمار ہے جو اپنی ٹیک کیئر خود نہیں کر سکتا، تو پھر ایسے لوگوں کے بھی پاس ان کے مال حوالے نہیں کیا جائے گا. کیونکہ پھر اس طرح سے مال کا ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اور اسلام ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم مال کو ضائع کریں، کیونکہ مال اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں تو ہمیں مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. سورۃ الانعام کی آیہ نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی میچورٹی کو پہنچ جائیں. اب یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے یہ سورۃ الانعام کے اندر آیہ نمبر 152 میں جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں ورڈ یوز ہوا ہے اشدہ، جبکہ ہم نے اس آیت میں اپنی میں دیکھا ہے نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے
रुश्द का वर्ड यूज़ किया है। तो अशुद्धा के क्या मायने होता है? शदीद हालत, शदीद से। तो कौन सी वो एक्सट्रीम कौन सी हो जाती है इंसान की पीक, अगर आप देखें तो वो उसकी जवानी का टाइम होता है। तो अशुद्धहु के मायने जवानी, भरपूर जवानी उसको कहते हैं, कि जब वो अपनी भरपूर जवानी को पहुंच जाएं तो तब आप उनका माल उनके हवाले करें। अब अगर बलूगत के बाद भी किसी को शोर नहीं आता तो उसको भी यतीम ही समझा जाएगा। जैसे हमने पहले अपने लेसन में देखा था कि यतीम की डेफिनेशन में ही क्या आ जाता है कि वो जो यतीम जो प्यूबर्टी से नीचे हों बच्चे, वो यतीम होंगे। वंस आप हिट करते हैं प्यूबर्टी को, फिर उसके बाद वो बच्चों को आप यतीम नहीं कह सकते। तो अगर कोई ऐसा है जो प्यूबर्टी से भी गुजर गया है लेकिन अभी तक उसकी मेंटल मैच्योरिटी नहीं है, तो वो उसे भी यतीम ही कहा जाएगा। किसी ने अपने अब्बास से एक दफ़ा सवाल किया कि यतीमी कब ख़त्म होती है, तो उन्होंने कहा कि बास की दाढ़ी निकल आती है मगर वो अपने लेने और देने में कमज़ोर होते हैं, यानी कि अपने मामलात में, लेन देन में, जो माली मामलात होते हैं, मनी मैनेजमेंट में, उसमें वो पीछे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। फिर जब वो बासलीका लोगों की तरह अपना फ़ायदा उठाना जान लें, अपना फ़ायदा हासिल करने के काबिल हो जाएं, तो उनकी मुद्दत यतीमी जो है तब ख़त्म होती है जाके, कि जब उनके अंदर इतना सेंस आ जाए कि जिस तरह बाकी लोग फ़ायदा उठाते हैं अपनी चीज़ों से, तो अगर ये भी उस तरह से फिर उठाना शुरू हो जाए, फिर आप इनको यतीम नहीं कहेंगे। आगे इसके बाद अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया? पहले तो ये कह दिया कि आप उनको आजमा लें, फिर उसके बाद आगे अल्लाह ताला एक और हुक्म दे रहे हैं, वला तअकुलूहा इसराफन व बिदारन ऐ यकबरू, और तुम उन मालों को इसराफ के साथ और जल्दी जल्दी ना खाओ कि कहीं बच्चे बड़े ना हो जाएं। कि आपको पता है अभी तो बच्चे छोटे हैं, मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। माँ बाप ने फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा जायदाद, बहुत ज़्यादा पैसा छोड़ के बच्चों के लिए गए हैं, आपको ये होता है कि अभी तो छोटे हैं, कुछ कह नहीं सकते, तो मैं जो जो जितना मैं खा सकता हूँ इनके माल में से तो खा लें, अपने उनका पैसा अपने पैसे में मिला लें। अपने जैसे डेली ग्रोसरीज आ रही हैं आपकी, ग्रोसरीज के साथ जो खाने में आपके यूज़ होता है, तो उसमें आप उनका पैसा ज़्यादा मिलाएं, अपना कम मिलाएं, उनका ज़्यादा मिलाएं। कि पूछने वाला कौन है, इनको कौन पूछेगा कल को? ना ये मुझसे पूछ सकते हैं कि हम तो इनकी टेक केयर कर रहे हैं ना। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्लियरली ये बात कह दी है कि उनके माल को इसराफ के साथ नहीं खर्च करो। इसराफ क्या होता है? किसी जायज़ हद को फलांगना, बाउंड्रीज को क्रॉस करना और वहाँ चले जाना क्रॉस करके जो नाजायज़ होती हैं। इसी के अंदर नाहक खाना भी आ जाता है कि नाहक खाना, बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कह दिया कि एक तो आपने उनकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, और दूसरी चीज़ बिदारन, अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि जल्दी जल्दी ना खाओ उनका माल, इस डर से कि ये बच्चे बड़े हो जाएं। ये ना हो कि बच्चे बड़े हो जाएं तो पहले पहले हड़प कर लें उनका माल, तो बड़े होंगे तो क्या होगा कि फिर अपने माल की वापसी का मुतालबा करेंगे। तो फिर इस डर से पहले ही जल्दी जल्दी उनका माल हड़प करने की कोशिश ना करें। इसके बारे में एक बुखारी की रिवायत है, हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह, कि यतीम का वली अगर मोहताज हो तो वाजिबी तौर पर अपनी मेहनत के बकदर यतीम के माल में से खा सकता है। चुनाचे ऐसी सूरत में उतना खर्चा जिसे कोई भी गैर जानिबदार इंसान वाजिबी करार दे ले सकता है। ये है मारूफ की डेफिनेशन, कि जिसको कोई भी गैर जानिबदार इंसान वाजिबी करार दे तो फिर आप उतना ले सकते हैं। और उसमें भी बेहतर ये है कि आप चोरी छुपे ना लें, बल्कि एलानिया सबको बता कर एक तरह से लें, ताकि पता हो दूसरों को भी,
اور یہ چیزیں اگر آپ لکھ لیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے کہ اس چیز کو آپ ڈاکومنٹ کر دیں. اب اگر اور اس میں تھوڑی سی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے انسان بچوں کا یتیموں کا مال جو ہے وہ کھا سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے ایسی جلدی جلدی نہیں کھانا اور پھر آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں خرچ کرنا. جیسے کہ دیکھیں کہ اگر آپ بچے کے لیے، جو یتیم بچہ ہے اس کے لیے آپ گروسریز لے کر آتے ہیں، سامان لے کر آ رہے ہیں اس کا کہ یہ بچے کی گروسری ہے، اگر وہ آپ دیکھیں کہ $100 میں آتی ہے کہیں کسی جگہ سے، تو آپ اس کو 200 میں خرید لیں. کہ اپنے لیے جب آپ لینے جاتے ہیں تو آپ پوری جانچ پڑتال کرتے ہیں، پورا چیک کر کے جاتے ہیں کہ میں نے کہاں سے لینا ہے، جہاں سے آپ کو بیسٹ ڈیل ملتی ہے وہاں سے لیتے ہیں. لیکن چونکہ یتیم بچے ہیں اور آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہے ان کے پیسے سے کہ ٹھیک ہے ان کا خرچ ہوتا ہے تو خرچ ہو، میرا کیا جاتا ہے، تو پھر آپ کیا کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہیں، آس پاس جو جہاں سے بھی آپ کو مہنگا سستا جو ملا آپ نے لے لیا، کہ آپ نے پھر پرواہ نہیں کی. جیسے آپ اپنی منی کی ٹیک کیئر کرتے ہیں اس طرح سے آپ ٹیک کیئر نہیں کرتے، تو آپ کو جو مال 100 میں ملنا تھا وہ آپ نے فرض کریں 150 میں لے لیا یا آپ نے 200 میں لے لیا. یہ سارا اسراف کے اندر آ جائے گا. تو یہ نہیں کرنا، اور عقل مندی کے ساتھ مال خرچ کرنا ہے ان کا، اسی طرح خرچ کرنا ہے جس طرح سے آپ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں بیسٹ یہ ہے کہ اس کو انویسٹ کر دیں، بچے کا پیسہ کسی ایسی جگہ لگا دیں کہ جہاں پر اس کو پروفٹ بھی ہو، اور جا کے جب وہ بڑا ہو جائے تو وہ پیسہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے 2 چیزیں اور بتا دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، بس جو غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے پرہیز ہی کرے، کہ اگر آپ خود کھاتے پیتے ہیں تو کوشش کریں کہ پھر بچے کے مال میں سے کچھ بھی نہ لیں. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بچے کو تو کما کے اور کوئی نہیں دے گا نا، تو اس کے ماں باپ اس کے لیے ترکہ چھوڑ کے گئے ہیں، ان کے پاس یہی ہے جو کچھ ہے. تو اگر آپ خود کھاتے پیتے ہیں تو پھر آپ بچے کے مال سے کچھ بھی نہ لیں. اس کی یہ بھی نہیں آپ کر سکتے کہ چلیں میں تو بچے کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، اب ہم اس کی ٹیک کیئر کرنے کے ہی پیسے لے لیں، ٹیک کیئر کی جو منی ہوتی ہے کہ وہ لے لیں، ہم اس میں سے اتنا لے لیں. اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. تو اسے چاہیے کہ اپنے مال کے اوپر ہی اکتفا کرے کہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلِ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کوئی فقیر ہو یعنی کہ غریب ہو، فقیر ہو، خود کرائسس میں ہو، فائنینشیل کرائسس میں خود بھی اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو، تو پھر وہ بندہ کیئر ٹیکنگ کی وجہ سے اس میں سے تھوڑا سا حصہ لے سکتا ہے. تو اس میں معروف طریقہ سوسائٹی نارم جو اس ایریے کے لوگ چارج کرتے ہیں. جیسے کہ اب آپ یہ دیکھیں گے پھر کہ اگر آپ کو چارج ہی کرنا ہے کہ آپ کے پاس خود اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اس بچے کے بھی اندر ٹیک کیئر کریں اپنے پیسے میں سے، تو اگر آپ کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں تو پھر آپ یہ کہ اس کی ٹیک کیئر کرنے کی وجہ سے آپ کچھ پیسہ لے سکتے ہیں، کچھ اجرت لے سکتے ہیں اس کی. تو اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ آس پاس یا اس سوسائٹی میں لوگ کتنا چارج کرتے ہیں. نینیز ہوتی ہیں جیسے کتنا چارج کرتے ہیں بچے کی ٹیک کیئر کرنے کا، پھر اس کے حساب سے آپ پھر اپنے دیکھ لیں کہ اتنا میں چارج کر لوں گی. تو ایسی صورت میں آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس خود ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر آپ ایک ایکسٹرا بچہ آپ کے گھر آ جائے گا، اس کو کہاں سے کھلائیں گے. تو وہ کنڈیشن ہے جس میں آپ لے سکتے ہیں تھوڑا. لیکن ایک بات ہمیں یہ بھی تو دیکھیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ یتیم کا مال جو ہوتا ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کو ایسے ہی نہیں اٹھا لینا چاہیے. آپ کو جب تک شور نہ ہو کہ میں اس ذمہ داری کو اٹھا سکتی ہوں اور آسان طریقے سے اٹھا سکتی ہوں تو اس کو نہیں لینا چاہیے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اللہ نے حساب لینا ہے، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا. تو ہمیں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یتیموں کی ٹیک کیئر کریں تو پھر ان کے پیسے، ان کا منی، یہ سب اس کا ٹریک ہونا چاہیے. آپ کے پاس حساب ہونا چاہیے سارا کہ کہاں پہ ان کا پیسہ لگایا اور کیا 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 ہے آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو ذر رضی اللہ سے فرمایا، اے ابو ذر، میں تمہیں ضعیف اور ناتواں خیال کرتا ہوں،
بے شک میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 باتیں بتائیں، اور کیا مقصد یہاں پہ یہ کہ انہوں نے بتانے کا سارا پہلے کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں نا وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بتائیں۔ نمبر 1، تم 2 آدمیوں پر کبھی حاکم نہ بننا، اور دوسری چیز، اور نہ تم یتیم کے مال کا والی بننا۔ تو پھر جس کام کے قابل نہ ہو انسان، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کیپیبلٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو اٹھا سکیں، کیونکہ ہم سب کو اپنا اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میری کیپیسٹی کتنی ہے، میں کتنے کی کیپیبل ہوں، میں اس کام کو کر بھی سکتی ہوں کہ نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیا میں اس کی اہل ہوں۔ اگر آپ ہیں تو پھر تو آپ لے لیں، کیونکہ اگر آپ کو پتہ آپ اس کو آسان طریقے سے اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ شاید آپ ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر نہ کر سکیں، شاید آپ ان کے ساتھ صحیح طریقے سے نہ رہ سکیں، ان کے مال کو صحیح طریقے سے نہ خرچ کر سکیں، کہیں پہ آپ کو تھوڑا سا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی زیادتی ہو جائے کہیں پہ، تو پھر ایسی بڑی ذمہ داری کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یتیم کے مال جو ہے اس میں فضول خرچی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور جلد بازی نہ کریں اس کے مال میں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور بہت بڑی اور ایک اہم ہدایت یہاں پہ دے رہے ہیں، انسٹرکشن دے رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پہ گواہ بھی بنا لو، کہ جب آپ ان کو مال بچوں کو لوٹانے لگیں گے ان کے ماں باپ کا، تو اس وقت آپ کے پاس وٹنس ہونا چاہیے۔ کتنے ہونے چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہیں بتایا ہمیں کہ کتنے ہونے چاہیے، لیکن ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا کہ جب بھی مال کی لین دین ہو، کوئی اس قسم کا ٹرانسیکشن، منی ٹرانسیکشن کوئی بھی ہو، تو اس میں آپ نے وہ گواہ بنا لینے ہیں، اور 2 مرد ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس فرض کریں 2 مرد نہیں ہیں، ایک ہی مرد اویلیبل، پھر کیا کریں گے؟ تو پھر آپ 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی لیں گے، لیکن گواہ بنا لیں۔ اسی طرح ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ جب آپ نے یتیم کے مال میں سے لینا ہے حصہ، تو اس پر بھی اگر آپ گواہ بنا لیں تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو کہ کل کو آپ پرابلم سے بچتے ہیں، کہ آپ نے پیسہ لیا ہے لیکن آپ نے سب کو بتا کے لیا ہے کہ یہ میرے اپنے اخراجات جو ہیں وہ اتنے انف، میرے پاس اتنی منی نہیں ہے کہ میں پورے کر سکوں، تو مجھے بچے کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے پیسے اندر سے کچھ لینے ہیں، تاکہ دوسروں کو پتہ ہو۔ ورنہ کیا ہوگا کل کو کہ کوئی بھی آپ کے اوپر اٹھ کے یہ الزام لگا سکتا ہے کہ تم نے تو ان کے مال میں اتنا ماں باپ نے چھوڑا تھا، یہ اتنا سا کیسے رہ گیا، تم اندر سے نکال کے کھاتے رہے ہو تو پتہ نہیں اور کتنا کھا لیا ہوگا۔ تو جو بھی کام کریں اس کو ڈاکومنٹ ضرور کریں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کے لیے آسانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پریشانیاں نہیں کرنا چاہتے۔ اسی لیے جب آپ ریٹرن کریں گے مال ان کا، تو تب بھی آپ کے پاس گواہ ہونے چاہیے، تاکہ کسی بھی قسم کی کمپلیکیشن سے بچیں آپ۔ سب کچھ ایکسپلین کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ حساب لینے والا اور کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو ولی ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بچوں کی، یتیموں کی ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس وقت بھی دیکھتا ہے جب وہ ان یتیموں کے مال کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی دیکھتا ہے جب وہ مال ان کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ ان کا مال خرچ کرتے ہیں، اور کتنا خرچ کرتے ہیں، اور کتنا لوٹا رہے ہیں، اور کس طریقے سے لوٹا رہے ہیں۔ حسیب جو اللہ تعالیٰ کا نام یہاں پر آیا ہے، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ حساب کتاب کرنے والا، اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کافی ہونے والا۔ جیسے
ہم پڑھتے ہیں نا حسبنا اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ایک اور معنی اس کا آ جاتا ہے حفاظت کرنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں اپنے بندوں کے اعمال کی، اچھے ہوں برے ہوں ان کی حفاظت کی جاتی ہے تاکہ قیامت کے دن سامنے لے کے آئے جا سکیں۔ اور چوتھا معنی اس کا جو ہوتا ہے وہ بدلہ دینے والا بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے معنی جو ہیں حسیب کے اندر آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 7، مردوں کے لیے اس ورثے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے اس ورثے میں سے جو خواہ ورثہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں سے ایک طے شدہ حصہ ہے، یعنی کہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ عرب میں کیا ہوتا تھا پرانے ٹائم میں کہ عورتوں کو میراث میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، عورتوں کو بھی اور بچوں کو بھی۔ چھوٹے بچے جو ہوتے تھے ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ وہ جو عورتیں ہوتی تھیں عورتوں کو بھی ورثہ ہی شمار کیا جاتا تھا کہ یہ خود ایک ورثہ ہے جس کو لوگوں نے ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کسی آدمی کی 4 بیویاں تھیں، اب وہ جب فوت ہوا تو وہ 4 بیویاں بھی ترکہ بن گئیں اس کا، کہ وہ ورثے میں آ گئیں۔ اب ہر بندہ جو بھی چاہے گا ان کو ایک ایک کر کے تو لے لیں گے۔ تو پہلے زمانے میں ایسے ہوا کرتا تھا کہ عورتوں کو اور بچوں کو کوئی بھی اس میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس جاہلیت کے نظام سے نکال کر وراثت کے اندر حصے دار بنا دیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز بتا دی کہ مردوں کا بھی ایک حصہ ہے تو پھر عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے ان کے ماں باپ کی جائیداد میں۔ اب 5 باتیں ایسی ہیں جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہیں، آپ ان کو حکم بھی کہہ سکتے ہیں کہ 5 قانونی حکم ایسے ہیں جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتے ہیں۔ اور وہ کون سے حکم ہیں جو پتہ چل رہے ہیں؟ نمبر 1 کہ میراث صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حصے دار ہیں۔ تو یہ بعض اوقات ایسی جگہوں پہ ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، بعض اوقات گاؤں وغیرہ میں دور دراز میں ایسے جو وڈیرا سسٹم ہے اور اس طرح کے اور بھی جو لوگ ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو پورے گروپس ہوتے ہیں، چودھری بھی ہوتے ہیں، کوئی وڈیرے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لوکیشنز کے حساب سے ڈفرینٹ ان کو کہتے ہیں، لیکن ان کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی کیا کیا کرتے تھے کہ عورتوں کو اور بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا کہ نہ صرف مردوں کا حصہ ہے بلکہ عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتائی کہ میراث یعنی کہ ترکہ جو ہوتا ہے وہ تو بہرحال تقسیم ہونا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اور کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان ایدر کیس اس کی ڈویژن لازمی ہوگی۔ اب جیسے فرض کریں کہ مرنے والا اگر اس نے صرف $100 ہی چھوڑا ہے اور پیچھے اس نے بچے چھوڑے ہیں 10 کے قریب، تو وہ $100 بھی جو ہے وہ تمام بچوں میں ایکولی ڈیوائیڈ ہوگا۔ اب اسی طرح چاہے کپڑا کیوں نہ ہو اس کے پاس، جیسے کہ انسلے کپڑے ہوتے ہیں، تو اگر وہ کسی کے پاس وہ سوٹ پڑا ہوا ہے پورا اور جیسے 5 گز کا ہے، تو اب اگر 5 بچے ہیں اس کے تو ہر بچے میں 1 گز ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ دیکھنے میں تو معمولی سی چیز لگتی ہے نا کہ کپڑا ہے اس کو بھی ڈیوائیڈ کرنا ہے، یس ہر چیز ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ نمبر 3 اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وراثت کا قانون ہر چیز پہ اپلائی کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے ڈویژن ہوگی تو وہ ہر چیز کے اوپر پھر ویسے ہی لاگو ہوگا وہ سسٹم۔ اور اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ صرف ظاہر انسان کا پیسہ ہی تو نہیں ہوتا نا جن کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، اس میں منی بھی آ جاتی ہے، اس میں جیولری آ جاتی ہے، اس کے علاوہ قیمتی سامان آ جاتا ہے، کپڑے آپ کے اچھے کپڑے جو ویلیوبلز ہوں وہ ساری چیزیں آ جاتی۔ کچھ چیزیں آپ نے ایسی سنبھالی بھی ہوتی ہیں ڈیکوریشن کی جو بڑی مہنگی مہنگی سی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی وراثت کا حصہ ہیں، وراثت میں آ جاتی ہیں سب۔ اسی طرح کچھ قیمتی سامان ہوتے ہیں، پھر
اور کیا اس میں زمین جائیداد بھی ہو سکتی ہیں. تو ایسی تمام چیزیں جو ہیں ان سب کی ڈویژن ہوگی. نمبر 4 اس کے اندر جو ہے کہ میراث کا حق اس وقت ہوتا ہے جب مرنے والے نے کچھ مال بھی چھوڑا ہو. اگر مرنے والا خالی ہاتھ ہی گیا ہے اور اس کے پاس مال کچھ بھی نہیں تھا تو ایسی صورت میں تو پھر میراث ہے ہی نہیں نا، کیونکہ کچھ بچا ہی نہیں ہے اس کے پاس. نمبر 5 قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں دور کے جو رشتہ دار ہوں گے ان کو میراث نہیں ملے گی. کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے قریبی رشتہ دار زندہ ہیں تو آپ دور سے لالا کے لوگوں کو دینا شروع کر دیں اور قریبیوں کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ جو آپ کے قریب کے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں. والاقربون کا ورڈ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے زیادہ قریبی رشتہ دار. تو اس ورڈ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زیادہ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار کو نہیں دیا جائے گا. آیا نمبر 8 اور وراثت کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار یتیم اور مسکین اگر موجود ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو، اور اگر نہ دے سکو تو پھر ان سے اچھے طریقے سے بات کر لو. اب اولو القربہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ وہ والے رشتہ دار ہیں جو وراثت میں حصے دار نہیں ہوتے، ان کا وراثت میں آپ کے کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو اگر رشتہ دار کوئی غریب غربا یتیم کوئی مسکین تقسیم کے موقع پر آ جائیں تو پھر انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو. اگر نہ دے سکو تو پھر اچھے طریقے سے بات کرو، سمجھا دو ان کو. اب ایک حدیث ہے اس میں ابو درداء رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے لیے ضعفاء اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو، کیونکہ تم لوگ اپنے کمزور لوگوں ہی کے ذریعے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ میرے لیے ان کو ڈھونڈ کر لاؤ. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں کہ کہیں سامنا بھی ہو جائے نا تو ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کچھ مانگنا ہی نہ شروع کر دیں کہیں. اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھونڈنے کا حکم دے رہے ہیں. کتنا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز تھی مدد کرنے کا، کسی کی بھی، چاہے یتیم ہو فقیر ہو مسکین ہو. اب اس سے ہمیں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے ارد گرد جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ہم دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں کہیں ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ جو بہت غریب ہیں. وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں میں سے ہوں گے تو آپ کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے. تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کی کوشش کیا کریں کہ ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں. اور یہ جان لیں کہ آپ ان کو پیسہ دے کر آپ ان کے اوپر احسان نہیں کر رہے، بلکہ وہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے لے رہے ہیں. تو یہ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اس چیز کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. کیونکہ قیامت کے نزدیک کیا ہوگا کہ آپ کو ملے گا کوئی نہیں. انسان اپنے مال لے لے کے پھرے گا لیکن اس کو کوئی ملے گا نہیں کہ جس کو وہ دے سکے. تو یہ ایک وہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں کہ ہمارا مال لے رہے ہیں وہ. اس میں ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو غریب ضعیف مسکین اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو تلاش کر کے رزق دو. یعنی کہ اگر آپ ان پہ کچھ سپینڈ کر سکتے ہیں تو ان پہ سپینڈ کریں. تو جب آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالیں گے. ہم ان کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. ہم ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. تو کوشش کریں کہ ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو اور ان کی جس طرح سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں. کیونکہ جب تک آپ ان کی مدد کرتے رہیں گے ان کو رزق دیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھاتے جائیں گے. اور پھر آپ ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. آیت نمبر 9 لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولادیں چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا.
सोचते रहते हैं ना, माँ बाप जिंदा भी होते हैं तो हर वक्त ये फिक्रें आती रहती हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद लोग मेरे बच्चों से कैसा ट्रीट करेंगे। तो लिहाजा उन्हें अल्लाह से डरते रहना चाहिए और जो भी बात करें साफ और सीधी बात करें। अब मैयत के वारसों से खिताब है, मैयत के वारसों से भी है और उन लोगों से भी है जो वली होते हैं। जब आप ऐसे छोड़ जाएं औलादें छोटी, अपने एक तरह से उनको रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप अपने आप को उनके शू में रख के देखें। ये है मेन बात कि उन दोनों लोगों को बताया जा रहा है, वो लोग भी जो विरासत की टेक केयर करने वाले हैं और वो भी जो यतीमों की टेक केयर करने वाले हैं। उन दोनों को ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को उस जगह पर रख के सोचें कि अगर आपकी डेथ हो जाए और आपके छोटे छोटे बच्चे हों, आप क्या चाहेंगे अपने बच्चों के बारे में कि कल को आपके साथ जब ऐसा हो तो आपकी बच्चों के साथ लोग अच्छे तरीके से बिहेव करें, बच्चों के साथ अच्छे तरीके से बात करें। तो ये यहाँ पर उनको ये बताया जा रहा है कि अगर वो बच्चे यतीम हो जाएं तो फिर लोग कैसा उनके साथ बिहेव करेंगे। तो ये बात ही जहन में रखकर आपको ये चाहिए कि आप भी यतीम बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करें और सही फैसला करें कि जो चीज़ उन बच्चों के हक में बेहतर हो वो फैसला करें और दुरुस्त बात कहें, वही बात कहें जो बात करेक्ट है। झूठ बोलने से परहेज करें। आयत नंबर 9, इसकी ना एक रीज़न थी कि क्यों ये आयत उतरी है। इसमें एक हदीस आती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं कि साद बिन रबी की बीवी अपनी 2 बेटियों के हमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि ये साद बिन रबी की बच्चियां हैं, इनका बाप जंग ओहद में शहीद हो गया। बच्चियों के चचा साद बिन रबी के भाई ने साद के सारे तरके पर कब्जा कर लिया और उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा और माल के बगैर उनका निकाह भी नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला खुद इस मामले में फैसला फरमाएंगे। फिर मिरास की आयत नाजिल हुई। ये अब इसमें भी हम और आगे भी अभी हम देखेंगे मिरास की आयत जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे उनको। तो अल्लाह ताला ने ये आयत, ये वाली आयत और फिर आगे वाली आयत जो थी वो उतारी। तो इससे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद के भाई को बुलाया और फरमाया कि तरके में से 2/3 जो है वो साद की बच्चियों को दो और 1/8 जो है वो उनकी वालदा को दो। बाकी जो बचे यानी कि बाकी 24 हिस्सों में से जो सिर्फ 5 हिस्से बाकी बचते हैं वो तुम्हारा है। जबकि भाई ने क्या किया था कि पूरा का पूरा माल हथिया के बैठ गया था। उसके भाई की अपनी बच्चियों को भी कुछ नहीं दिया, उसकी बीवी को भी कुछ नहीं दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बता दिया कि इस तरीके से डिवीज़न होगी। ये डिवीज़न हम आगे देखेंगे आयत में। और आया नंबर 10 जो है उसके अंदर बताया जा रहा है जो लोग जुल्म से नाहक तरीके से यतीमों का माल हड़प कर जाते हैं वो दर हकीकत अपने पेट में आग भरते हैं, अनकरीब वो जहन्नम में दाखिल होंगे। बहुत ही सख्त आयत है कि अल्लाह ताला ने अंजाम बता दिया उन लोगों का। पीछे कितनी हमने आयत में देखा अल्लाह ताला यतीमों के बारे में बता रहे थे सारा, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी ये काम करते हैं, इतना कुछ एक्सप्लेन करने के बाद भी जब अल्लाह ताला ने हर चीज़ क्लियर करके बता दी उसके बावजूद भी ये लोग उस पर अमल नहीं करते, फिर भी वही कंटिन्यूसली काम करते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर वो तैयार हो जाएं, अन करीब वो जहन्नम में डाले जाएंगे, भड़कती हुई आग के अंदर डाले जाएंगे। इसमें एक बहुत सख्त हदीस भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। तो सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह वो कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नंबर 1 अल्लाह के साथ शिरक करना, नंबर 2 जादू करना, नंबर 3 जिस जान को कत्ल करना अल्लाह ने हराम किया है उसे नाहक कत्ल करना, नंबर 4 सूद खाना यानी कि इंटरेस्ट लेना, लेना देना दोनों, कोई भी सूदी
ٹرانزیکشنز جو ہیں انٹرسٹ کے ساتھ جو بھی چیز ہوگی وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ یہ ان گناہوں میں سے ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ نمبر 5 یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6 لڑائی میں پیٹھ پھیر جانا، یعنی کہ جب کبھی دشمن کے ساتھ جنگ ہو تو جنگ سے بھاگ نکلنا۔ نمبر 7 پاک دامن، بھولی بھالی انوسینٹ لڑکیوں پہ، عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اور کیا مطلب اس کا؟ ہلاک کرنے سے، ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ یہ وہ ہیں جو انسان کو آخرت میں ہلاک کر دیتے ہیں، کہ یہ گناہ میں سے کوئی بھی، یہ 7 کے 7 میں سے کوئی ایک بھی آپ نے کر لیا نا، یہ انسان کی آخرت کو تباہ کر دے گا۔ تو جب انسان کی آخرت تباہ ہو گئی تو کہاں جائے گا وہ؟ جہنم میں۔ تو جہنم جو ہے وہ کتنا بڑا ایک خسارہ ہوگا انسان کے لیے، کہ کتنا بڑا ہے وہ۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان ہلاک ہو گیا، کیونکہ اب جہنم میں چلا گیا تو باہر تو نہیں آنے لگا نا۔ جہنم میں تو تھوڑی دیر کا بھی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ ایک انسان کہے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے چلا جائیں اندر، لیکن پھر تو واپس آ ہی جائیں گے نا۔ وہ تھوڑی سی دیر بھی جو بیٹھنا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی حدیث بتائی ہے نا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کے واقعے میں بھی ایک بات بتائی۔ جب وہ معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا معراج پہ، جن کے لپس جو تھے وہ اونٹوں جیسے تھے، یعنی کہ اتنے بڑے بڑے تھے، لٹکے ہوئے تھے، اور ایک فرشتہ ان کے لپس کو کھول کے منہ میں آگ کے انگارے ڈالتا تھا، اور جب وہ ڈالتا تھا تو وہ جو انگارے تھے وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے تھے، اور وہ درد کے مارے چیختے تھے، چلاتے تھے وہ لوگ۔ یعنی کہ اتنے بڑے بڑے ان کے ہونٹ، سوجے ہوئے ہونٹ تھے، اور وہ گرم گرم برننگ کولز جو ہوتے ہیں وہ منہ میں ڈالتے تھے فرشتے ان کے، اور وہ جلتا ہوا کوئلہ پورے جسم سے ہوتا ہوا ان کے نیچے سے نکل جاتا تھا۔ اور سوچیں کہ وہ جہاں جہاں جاتا ہوگا کیسے اندر تباہی کرتا ہوگا، آگ لگاتا جاتا ہوگا، اور وہ لوگ چیختے چلاتے تھے تکلیف سے۔ پھر فرشتہ اور انگارے ان کے منہ میں ڈال دیتا، اور یہ چیز کنٹینیوسلی ہوتی چلی جا رہی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دیکھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ اب دیکھ لیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی سخت سزا ہے کسی کا، اور خاص طور پہ یتیم کا مال ناحق کھانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ظلموں سے بچائے، ایسی چیزوں سے بچائے، اور ایسے سارے گناہوں سے بچائے جو ہمیں بھی ہلاک کر دینے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہم انا اسألک الجنت الفردوس، اللہم انا اسألک الجنت الفردوس، اللہم انا اسألک الجنت الفردوس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں اور آپ کو اللہ کے اس میں عذابوں کا ذکر آئے، اللہ کی پنشمنٹ کا ذکر آئے، تو 3 دفعہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح جہاں پر اللہ کے انعامات کی بات آتی ہے تو آپ 3 دفعہ اللہ کی جنت کی بات کریں، مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو جب جہنم سے آپ پناہ مانگیں گے تو جہنم خود اللہ کو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے اندر نہ ڈالنا، یہ مجھ سے پناہ مانگا کرتا تھا۔ اور جنت کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے میں داخل کر، کیونکہ یہ دنیا میں مجھے مانگتا ہوتا تھا۔ تو اسی لیے جب بھی موقع ملے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، نماز پڑھ رہے ہیں تو تشہد میں پڑھ لیں، اپنے سجدے میں پڑھ لیں، لیکن یہ دعا مانگے بار بار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.